اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کہ بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو، تو آگے بریکٹ میں پھر ترجمہ تفصیل بیان کی ہے کہ کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو، جو آرام میں ہو، جو جنت میں ہو۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔ ظالم لوگ کون ہیں؟ جو بد عمل لوگ ہیں، جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، بدعمالیاں کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں توبہ نہیں کی اور کافر ہی مر گئے، نافرمان ہی مر گئے، تو وہ ظالم ہیں اور انہیں وہ عذاب دیا جائے گا ان کے عمل کے نتیجے میں۔ تو عذاب ملتا ہے انسان کے اپنے عمل کے نتیجے میں، ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرا بندہ گناہ کرے گا تو اس کا عذاب کسی کو دیا جائے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین نے گناہ کیے تھے تو ان کی سزا ہمیں مل رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم کسی پر نہیں کرتا، تو یہ ظلم ہوگا کہ گناہ تو ایک بندہ کرے اور سزا دوسری کو دی جائے۔ دنیا میں یہ ظلم لوگ ایک دوسرے پر کرتے ہیں، اور جس نے گناہ نہیں کیا ہوتا اسے سزا دے دی جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے نا وہ یہ معاملہ نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا کسی پر، اور انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، اور جس نے جو گناہ کیا ہوگا اسی کو سزا ملے گی، عذاب ملے گا۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جو لوگ ان سے پہلے تھے، جو لوگ ان لوگوں سے پہلے تھے، انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی، انہیں شعور ہی نہ ہوا۔ تو تکذیب کیا ہوتی ہے؟ تکذیب ایک تو ہوتی ہے قول سے کہ بھئی میں نہیں مانتا اسلام کو، میں اللہ کی بات نہیں مانتا، میں نہیں مانتا نماز کو، روزہ کو، زکوٰۃ کو، اللہ کے احکامات کو میں نہیں مانتا، میں اسلام کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں نبی رسول کو نہیں مانتا، یہ تکذیب ہوتی ہے۔ دوسری تکذیب ہوتی ہے عمل کے ذریعے، ایک انسان کے بظاہر مسلمان ہو جائے، دعویٰ کرے، اقرار کرے کہ ہاں جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن وہ عمل نہ کرے، وہ نماز نہ پڑھے، تو اللہ کے احکامات کی اطاعت نہ کرے، تو وہ عملی طور پر جو ہے وہ اس نے تکذیب کر دی۔ تو اس آیت میں جو تکذیب ہے، جھٹلانا ہے، انکار کرنا ہے، اور یہ جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، قولاً تکذیب بھی ہے اور عملاً تکذیب بھی ہے۔ قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے، تو ایسی عورتیں بھی ہوں گی کہ جنہوں نے خاوند کی نافرمانیاں کی ہوں گی، کیونکہ خاوند کی اطاعت کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ نساء میں دیا ہوا ہے۔ بیوی جو ہوتی ہے وہ خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو یعنی نیک معروف باتوں میں اطاعت کرتی ہے، تو اگر بیوی خاوند کی نافرمانی کرے گی تو اس کی بنا پر بھی وہ جہنم میں جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اولاد ہے، وہ اگر والدین کی نافرمانی کریں گے تو وہ بھی اس بنا پر جو ہے وہ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ تکذیب جو ہے نا وہ دونوں معنوں میں ہوتی ہے، قولاً بھی ہوتی ہے، عملاً بھی ہوتی ہے۔ عملی طور پر بھی ایک انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ بھی تکذیب میں شامل ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، نافرمانی کی تھی، تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔ فَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے۔ دنیا کی زندگی میں رسوائی، ذلت کا عذاب کیا ہے؟ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو مزہ چکھا دیا ذلت کا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ تو یہ ذلت کا مزہ کیا ہے؟ یہ ہے عذاب، یہ ہے عذاب، جیسے کہ آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو آخرت کا عذاب ہوگا وہ بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری آیت بھی ہے، اس میں فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب میں مبتلا کریں گے، شاید کہ وہ
رجوع کریں، لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض دفعہ دوسرے کو وارننگ دینے کے لیے بندوں کو، گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، انہیں چھوٹا عذاب دیتا ہے، دنیا میں عذاب دیتا ہے۔ وہ دنیا کا جو عذاب ہوتا ہے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، دنیا میں چھوٹا عذاب دیتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ تو یہاں جو فرمایا ہے کہ انہیں ذلت کا مزہ اس دنیا میں چکھایا، اور جو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں انہیں عذاب ملا، انہیں عذاب ملا یا ذلت و رسوائی ملی۔ اب ذلت و رسوائی جو ہوتی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ذلت و رسوائی، اصل ذلت و رسوائی ہوتی ہے بدعملی کی، اصل ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ یعنی ایک انسان نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ پر لوگوں نے اطلاع پا لی ہے، تو یہ اس بندے کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے چوری کی ہے، تو لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اس کی ویڈیو بن گئی ہے، ریکارڈنگ ہو گئی ہے، لوگوں نے دیکھ لیا، تو یہ اب اس بندے کی ذلت و رسوائی ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی اس نے تو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ یا اسی طرح کوئی اور اس طرح کا گناہ کر لیا، خلاف شریعت جو گناہ ہے نا وہ کر لیا، اور اس کی ویڈیو بن گیا، لوگوں نے دیکھ لیا، لوگ مطلع ہو گئے، تو یہ اس بندے کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے دنیا میں۔ تو لیکن اگر ایک انسان نے گناہ ہی نہیں کیا لیکن لوگوں نے جھوٹ موٹ اس کے خلاف پروپیگنڈا، نیگیٹو پروپیگنڈا کیا کہ بھئی اس نے تو چوری کی ہے، جبکہ اس نے چوری نہیں کی ہوتی، لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا اتنا کیا جاتا ہے، گواہ پیدا کر دیے جاتے ہیں، عدالت میں جھوٹے گواہ پیش کر دیے جاتے ہیں، تو بظاہر اسے دنیا میں بعض لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ بظاہر ہو بھی جاتے ہیں ایسے لوگ، یعنی کہ لوگوں کی نظر میں وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو ذلت و رسوائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ تو لوگوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت و رسوائی یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان گناہ کرے، لوگ اس پہ مطلع ہو جائیں، اس کے گناہوں پر اطلاع پا لیں، اور وہ توبہ بھی نہ کرے، اور لوگ اس کو جان لیں، پہچان لیں کہ یہ تو بدکار بندہ ہے، گناہ گار ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسے اب ذلت و رسوائی دنیا میں بھی دے دی، اس کے عمل کی وجہ سے، اس نے بدعملی کی۔ تو یہ اصل جو ہوتی ہے نا ذلت، وہ یہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان نے، جیسے کہ میں نے بتایا، گناہ کیا ہی نہیں ہے، اسے جو ہے نا غلط طریقے سے سازش کے ذریعے اور جھوٹی گواہیوں کے ذریعے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، اسے ذلیل و بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت نہیں ہوتی، اگرچہ کہ بڑے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں بدنام کیا جاتا ہے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے، دیکھ لیں آپ، لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور ویڈیو پہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور ذلیل و رسوا کرنے کی بڑے یعنی کہ باتیں بناتے ہیں، بہت باتیں بناتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، یہ ان کا عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عمل ہوتا ہے۔ ایک انسان، ایک جیسے حدیث ہے کہ مومن پر حرام ہے کہ وہ، ایک مومن پر جو ہے نا حرام ہے دوسرے مومن کی جان، مال اور عزت، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں۔ تو عزت حرام ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کی بے عزتی نہیں کر سکتا، انسلٹ نہیں کر سکتا۔ مال حرام ہے، دوسرے کا مال پر قبضہ نہیں کر سکتا، چوری نہیں کر سکتا، اس کا ہڑپ نہیں سکتا۔ جان حرام ہے، اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عزت بھی حرام ہے، اسے بے عزتی نہیں کر سکتا، ذلیل نہیں کر سکتا وداؤٹ اینی ریزن۔ تو جو کرتا ہے پھر وہ ناحق کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح مطلب جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بعض لوگ دشمن بن جاتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذلت نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ جیسے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، ایسے ہی بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کر دیا، بڑے نیک لوگوں کو شہید کر دیا۔ جس طرح تو یہ قتل جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موت نہیں دیتا، یعنی موت جو ہے، زندگی اور موت جو ہے وہ تو اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے اور وہ کہ بھئی قتل تو میں نے کیا، لیکن قرآن میں تو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، تو لہٰذا میں نے جو قتل کیا یہ تو اللہ نے دراصل کیا، کیونکہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا مجھے نہ پکڑو، مجھے پھانسی نہ دو، مجھے جیل میں نہ ڈالو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو موت دیتا ہے اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ موت جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہر بندے کو آنی ہی آنی ہے، کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔
تو انسان اگر خود دوسرے کو کسی کو موت دیتا ہے تو پھر وہ اس دوسرے انسان کا جو ہے نا وہ پھر گناہ بن جاتا ہے. اسی طرح ذلت اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا قانون کہ یہ قانون ہے نیک عمل کرنا ہے تو عزت ہوگی دنیا میں بھی، اور اگر نہ بھی ہوئی لوگوں نے عزت نہ دی تو اللہ کے ہاں تو عزت دار ہی ہے وہ شخص. جیسے قرآن میں ہے کہ عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے، لیکن کافر لوگ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت جو ہے وہ مومنوں کی ہوتی ہے. کوئی اس کی عزت، ان کی مومنوں کی عزت کرے یا نہ کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہے. تو اب جو بندہ اپنی بدعملی سے ذلیل ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اصل ذلت. وہ دنیا میں اس کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے کہ انسان کے جو بد اعمال ہیں اس سے لوگ بھی واقف ہو جاتے ہیں. اگر لوگ واقف نہ ہو، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ واقف نہیں ہوتے، ایک انسان جو ہے وہ بڑے ظاہری نیک اعمال اختیار کرتا ہے لیکن وہ ریاکاری کے طور پر کر رہا ہوتا ہے. تو ریاکاری کی وجہ سے نیک نامی بھی حاصل کر لیتا ہے، شہرت عزت بھی حاصل کر لیتا ہے، معاشرے میں سوسائٹی میں بڑی اس کی عزت ہوتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ 3 اشخاص شہید، عالم اور سخی حاضر کیے جائیں گے. ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ سارے معاملات کیے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا، اللہ کی راہ میں علم سیکھا، قرآن سیکھا، لوگوں کو سکھایا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لیکن انہیں اس کے باوجود جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں نیک نامی کے لیے کیا تھا، تو انہیں دنیا میں نیک نامی مل گئی تھی. تو اس لیے بعض لوگ دنیا میں بعض عزت دار بھی مشہور ہوتے ہیں اور بظاہر وہ نیک کاموں کی وجہ سے ہی مشہور ہوتے ہیں. نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں مشہور، نیک نامی ہوتی ہے، یا چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، اس وجہ سے شہرت ہو جاتی. تو اب ممکن، اور مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جہنم میں گرائے جائیں گے. کیونکہ دنیا میں انہوں نے، ان کی نیت کیا تھی کہ دنیا میں ہی بس نیک نامی مل جائے. تو اس لیے جس سے دنیا میں نیک نامی مل گئی، عزت مل گئی، ضروری نہیں کہ وہ حقیقی عزت ہو سکتا ہے وہ انہوں نے غلط نیت سے کمائی ہے، نیت یہ تھی کہ بس دنیا میں عزت ہی مل جائے. وہ اصل فیصلے کا دن ہے نا وہ قیامت کا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل فیصلے کا دن جو ہے وہ قیامت کا ہے. عزت اور ذلت کا اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. اس دنیا میں لوگ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سازشوں سے، چالاکیوں سے دوسرے کو ذلیل کریں گے، تو بس جب دوسرا ذلیل ہو جائے گا تو بس لوگوں کو یہی لگے گا دیکھو اللہ نے ذلیل کر دیا، ذلت و عزت تو اللہ کے ہاتھ میں. وہ ایسے شو کرتے ہیں، خود اپنی چالاکیوں سے، سازشوں سے، پروپیگنڈا سے ایسے کریں گے کہ دوسرے کو ذلیل کریں گے، دوسرے کو پر بلیم کریں گے، اسے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ دنیا پر یہ تاثر جائے کہ اسے تو اللہ نے ذلت دے دی. کیونکہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں. یعنی یہ وہی والا معاملہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ قتل خود کرے گا اور جب اس سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے کیوں قتل کیا؟ ہو گیا بھائی میں کر ہی نہیں سکتا، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ موت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اذن سے موت ملتی ہے، تو وہ تو اللہ نے کی ہے. وہ بیوقوف ہی ہوگا جو ایسا کرے گا. اسی طرح یہ بعض لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے عزتی کریں گے، لوگوں کی انسلٹ کریں گے، لوگوں کے خلاف سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنائیں گے، ان کے خلاف خوب پروپیگنڈا کریں گے نیگیٹو، تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں اور تاکہ دنیا کو یہ تاثر لگے کہ دیکھو اللہ نے ذلیل کر دیا. تو وہ اس طرح کام وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید دنیا کے جو معاملات ہیں نا، اس طرح عزت اور ذلت، شاید اس سے فیصلہ ہو گیا جی، اللہ نے کس کو عزت دینی تھی، کس کو ذلت دینی تھی، وہ فیصلہ ہو گیا. حالانکہ وہی فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا. فیصلہ جو ہے وہ مرنے کے بعد ہوگا، آخرت میں ہوگا. وہاں پہ پتہ چلے گا کہ کون اللہ کے نزدیک اصل عزت دار ہے، وہاں پہ پتہ چلے گا. یہ معاملہ ہوگا کہ دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار جو ہوتے ہیں وہ بظاہر جو ہے نا وہ دنیا میں عزت حاصل کرتے ہیں. اس وقت آپ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو دیکھ لیں، آپ ان کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں آپ، کتنی ان کی عزت ہے دنیا میں، کتنے چاہنے والے ہیں ان کے دنیا میں، بے شمار چاہنے والے ہیں، سبسکرائبر ہیں، فالوورز ہیں. دنیا میں تو بڑی عزت ہے، ٹھیک ہے نا. تو بڑی ان کی عزت کی جاتی ہے. مطلب مختلف ممالک میں جب یہ جاتے ہیں تو بڑی لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ دنیا کی عزت ہے ان کی، ٹھیک ہے نا. آخرت میں عزت ان کی نہیں ہوگی. پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ تو ان کے تو کام ہی سارے ذلیلوں والے تھے، ٹھیک ہے نا. گناہ والے کام کیے ہیں تو یہ تو عزت کے لائق ہے ہی نہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی عزت ہو جاتی ہے، جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کی بھی عزت ہو جاتی ہے، اور جو ریاکار ہوتے ہیں ان کی بھی عزت ہو جاتی ہے. تو اصل فیصلہ جو ہے نا وہ مرنے کے بعد ہوگا. تو اس آیت میں فرمایا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا. تو یہاں رسوائی کے مزے سے کیا مراد ہے؟ عذاب ہے. جیسے کہ اگلے ٹکڑے میں فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بھی بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے.
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان فرما دی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی ہے اس میں کوئی عیب اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں، یعنی ایک شخص ہے جو کئی آدمیوں کا غلام ہے، مختلف المزاج اور بدخو، یعنی جو مختلف اشخاص کا غلام ہے، اور وہ جو مختلف اشخاص ہیں وہ بدخو بھی ہیں اور برے قسم کے لوگ ہیں، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے۔ بھلا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے یا دونوں برابر؟ یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ جو بہت سارے آدمیوں کا غلام ہے، نوکر ہے۔ جب نوکر ہے تو سب کی بات مانتا ہے اور سب آپس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں اور بدخو بھی ہیں۔ تو اب ایک بندہ ایک بات کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں اس کی بات نہ مان، میری بات مان، تیسرا کہتا ہے نہیں اس کی نہ مان، میری مان، تو وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اب اس کی یہ حالت ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ صرف ایک ہی بندے کا غلام ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی، نہیں جانتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کا غلام بنے، اللہ کا غلام بنے، عبد بنے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، اس دنیا میں اللہ کی غلامی اختیار کرے، زندگی میں ہر کام جو کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، روزگار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، شادی کرتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، والدین سے سلوک کرتا ہے، بیوی بچوں سے سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں سے سلوک کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے زندگی میں، محبت کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کرے، اللہ کا حکم اپنے سر پر قبول کرے۔ یہ ہے اللہ کی غلامی، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اب جو ہے نا، انسان کیا کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار نہ کرے، وہ دنیا میں لوگوں کی غلامی اختیار کرے، ٹھیک ہے نا، کہ فلاں شخص کو خوش کرنے کے لیے مختلف کام کرے، دوسرے بندے کو خوش کرنے کے لیے اور کام کرے، کوئی اور کام کرے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے کہ اس کے والدین گمراہ ہیں، تو اس کے گمراہ والدین اسے غلط حکم دے رہے ہیں، تو اب وہ والدین کو خوش کرنے کے لیے غلط احکامات کی اطاعت کرے۔ والدین کہہ رہے ہیں چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، لوگوں کے مال پر ناجائز غاصب ہو جاؤ، وہ اس کی اولاد مان رہی ہے، تاکہ اس لیے مان رہی ہے تاکہ میرے والدین خوش ہوں۔ پھر وہ جاب کرنے جاتا ہے کہیں پر، ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر ایک اور بندہ اس کا باس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ چوری کرو، کرپشن کرو، وہ اس کی بات مانتا ہے تاکہ میرا باس خوش ہو، اس کو بھی وہ خوش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ گھر آتا ہے، پھر دوستوں سے ملتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، پھر اس کے دوست کہتے ہیں یار ہم تو بڑے گہرے دوست ہیں، آؤ ڈاکہ ڈالنے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی گناہ کا کام کرنے چلتے ہیں۔ وہ چل پڑتا ہے یار تاکہ میرے دوست خوش ہوں مجھ سے۔ یہ گویا اس نے سب کو جو ہے نا، سب کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے، اپنے والدین کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے، اور باس کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ غلامی کیا ہوتی؟ کہنا ماننا، دوسرے کو فالو کرنا، دوسرے کی اطاعت کرنا، یہ ہے غلامی، یہ ہے غلامی۔ ایک انسان دوسرے کی بات مان رہا ہے تو یہ اس کا غلام بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی کی بات نہیں ماننی گناہ میں، تعاون صرف نیکی میں کرنا ہے۔ تو جب آپ نیکی میں تعاون کرو گے تو آپ اس کی بات نہیں مان رہے، آپ اللہ کی مان رہے ہو، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ جب آپ رسول کا کہنا مانتے ہو تو آپ رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، آپ دراصل اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کری، کیونکہ رسول کی اطاعت اختیار کرنے کا حکم کس نے دیا؟ وہ اللہ نے دیا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اولو الامر کے ساتھ کی اطاعت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اور کسی کی حکم کی اطاعت نہیں کرنی اگر وہ گناہ اور بدی پر مشتمل ہو، تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان دنیا میں جب
لوگوں کی باتیں مان رہا ہوتا ہے، گناہ والی باتیں مان رہا ہوتا ہے، گناہ والی باتیں مان رہا ہوتا ہے، تو وہ گویا ان کی غلامی کر رہا ہوتا ہے، ان کی وہ غلامی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یا اگر وہ اپنے نفس کی بات مانے، اس کا نفس کہے کہ گناہ کرو اور وہ اپنے نفس کی بات مانے، تو گویا اس نے اپنے نفس کی بھی غلامی اختیار کی، اپنے نفس کو معبود بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کہ جو شخص جو ہے نا، ایک شخص جو کئی لوگوں کا غلام ہے، کیا وہ بہتر ہوتا ہے کہ یا جو ایک بندے کا غلام ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے؟ تو جو ایک بندے کا غلام ہوتا ہے اور وہ بندہ اس کو ایک بات کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ایک بندے کی غلامی اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف مثال دی ہے، ایگزامپل دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی غلامی اختیار کرے۔ دنیاوی مثال اللہ تعالیٰ نے دے کر سمجھایا ہے کہ دنیا میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان ایک بندے کا غلام ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک انسان بہت سارے بندوں کا غلام ہے اور جو آپس میں اختلاف بھی رکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا غلام بنے، اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ ہر کام کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، مگر اکثریت لوگوں کی جانتی نہیں۔ تو مراد کیا ہے کہ یہ اس آیت کے اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ آپ کے پاس ہے، کسی کی بندے میں خوبی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہوئی ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہ اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اس کو عقل دی، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیے، اس سے اس نے محنت کی، اس سے دولت کمائی، تو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اسے اللہ آنکھیں نہ دیتا، ہاتھ پیر نہ دیتا، عقل نہ دیتا تو کیا وہ یہ کرتا؟ بچے کو والدین کھلاتے پلاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، والدین کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ تو تمام جو چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں دنیا میں جو ہے نا، جس کے پاس بھی ہیں، اور اس دنیا میں اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس لیے تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے تو اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت اس چیز کا علم نہیں رکھتی۔ اس لیے آپ دیکھ لیں دنیا میں اکثریت کیا کر رہی ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی غلامی نہیں اختیار کرتی، وہ شیطان کی غلامی اختیار کرتی ہے۔ دنیا میں اب سوشل میڈیا کی اگزامپل ہمارے پاس ہے، جتنی چیزیں لوگ گناہ والی چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں، اتنی قرآن کی باتیں نہیں سنتے، علماء کو نہیں سنتے، قرآن کو نہیں پڑھتے۔ ان کے اسلام کی ویڈیوز کی ویو بہت تھوڑے آتے ہیں، اور جو گناہ والی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی ملینز میں آ رہے ہوتے ہیں۔ گالی گلوچ نکالو، ڈانس کرو، فحش چیزیں دکھاؤ، اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، اس کے ویو زیادہ آتے ہیں، اس کے فالوور زیادہ ہوتے ہیں، اور جو اسلام کی باتیں ہوتی ہیں ان کے کم ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت تو جانتی نہیں ہے، بے سمجھ ہے، نہ سمجھ ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے، تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ یعنی جو لوگ ہیں جو انسان ہیں، یہ سب جو گناہ گار ہیں خاص طور سے، کیونکہ جو مومنین ہوں گے نا وہ تو نہیں جھگڑیں گے، مومنین نہیں جھگڑیں گے۔ یہاں سے مراد دراصل جو گناہ گار لوگ ہیں نا، وہ دیگر آیات میں ذکر بھی ہے کہ گناہ گار ہوں گے وہ وہاں پہ جھگڑیں گے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے کہ بھئی دنیا میں تو ہم تمہاری اطاعت کرتے تھے، تم اب ہمیں بچاؤ نا، ہمیں ہماری مدد کرو، یہاں پہ قیامت یا آخرت میں اب ہماری مدد کرو، جہنم سے ہمیں بچاؤ۔ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، تو دوسرے لوگ کہیں گے بھئی ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری اطاعت کرو، تم تو خود اپنی مرضی سے کر رہے تھے۔ تو وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فرمایا پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ مومنین بھی جھگڑیں گے، مومنین نہیں جھگڑیں گے۔ ومن ازلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جہنم مثوى للكافرین، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے۔ یعنی سچی بات جو نبی اور رسول کے ذریعے آتی ہے، جیسے کہ قرآن شریف کے ذریعے سچی بات آ گئی ہے، تو جو لوگ اس کو جھٹلاتا ہے تو وہ ظالم ہے، یا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ والذی جاء بالصدق،
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچی بات لے کر آیا، یا جیسے کہ نبی ہوتا ہے اور رسول ہوتا ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی جیسے کہ مومنین ہوتے ہیں، وہی لوگ متقی ہیں۔ اولئک هم المتقون، تو متقی کون ہے؟ متقی، تقوی، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے سچی بات لے کر آتے ہیں، جیسے نبی اور رسول ہوتا ہے وہ، اور جو نبی اور رسول کی بات کو آگے پہنچاتا ہے، وہ بھی لوگوں کے پاس اللہ رسول کی بات ہی لے کر جاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، سچی بات لے کر آتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے۔ اور اسی طرح جس نے اس کی تصدیق کی، تو جو نبی رسول کی بات کی تصدیق کرتا ہے، یا جو علماء دین اسلام کی باتیں لے کر آتے ہیں تو لوگ جو ان کی تصدیق کرتے ہیں، وہی لوگ متقی ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو ہے نا علماء دین ہوتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے، بہت نیک متقی اللہ کے اولیاء علماء دین موجود ہیں، جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن کی باتیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ تو اب جو ان کی تصدیق کرتا ہے، جو ان کی باتوں کو مانتا ہے، ان سے نصیحت حاصل کرتا ہے، تو وہ لوگ ہوتے ہیں متقی، تقوی والے۔ اور جو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بدقسمت، جو ان کی اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کون سی ہم غلطی وہ کریں تو ہم سلپ آف ٹنگ ان سے ہو، تو بس ہم اس بات کو پکڑ کر تو جو ہیں وہ ان کے خلاف تذلیل، ان کی تذلیل اور تحقیر کا جو ہے نا وہ بازار گرم کریں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بدقسمت لوگ۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس موجود ہے، یعنی قیامت کے دن آخرت میں موجود ہوگا، جنت میں نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو سچی بات لے کر آتا ہے، یعنی جو نبی اور رسول ہوتا ہے، یا نبی اور رسول کی تبلیغ کو آگے لے کر آتا ہے، جیسے کہ علماء دین ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، جب عام مومنین ہوتے ہیں، علماء دین کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، یہی متقی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس موجود ہے، کہاں پہ؟ آخرت، جنت میں۔ وہ جو چاہیں گے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے پاس جو وہ چاہیں گے وہاں پہ موجود ہوگا، یہ معاملہ ہوگا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، تو یہی نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور فرما دے، اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ تو اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے گا ان نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے تھے دنیا میں، تو جنت ملے گی نیک کاموں کے نتیجے میں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی جس کو چاہے گا دے گا، ہمیں نیک اعمال سے نہیں ملے گی، تو وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو دراصل عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے ملے گی، اور وہ اللہ کا فضل کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یسوع مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع مسیح بولتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لے آؤ تو تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہوگا اور جنت مل جائے گی، جنت میں داخل کر دی جاؤ گے۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی عمل کرنے پہ ملے گی، نیک عمل کرو گے تبھی جنت ملے گی۔ تو اسی لیے اس آیت میں فرمایا ہے کہ انہیں وہ جزا دی جائے گی جس کا وہ عمل کرتے رہے دنیا میں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں، یعنی جو اللہ کے سوا لوگ ہیں ان سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو جی میں نے پہلے بھی بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی گمراہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دے دے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہوا ہے کہ بھئی اگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے،
اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر ہوگے، تو جو اپنے عمل سے اللہ کی نافرمانی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دے دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اپنے عمل کے نتیجے میں گمراہ ہو جاتا ہے تو اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کس سے ملتی ہے؟ ہدایت اسے ملتی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جد و جہد اختیار کرتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ نماز نہ پڑھے، ایک بندہ نماز نہ پڑھے، وہ کہ بھئی اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں نماز پڑھ لوں گا، یا مجھ پر کوئی فرشتہ نازل ہوگا اور مجھے کہے گا اٹھیں جی نماز کا وقت ہے، میرا ہاتھ پکڑے گا اٹھائے گا، مجھے وضو کرانے کے لیے لے جائے گا، وضو کرائے گا، تب میں وضو کروں گا نماز پڑھوں گا۔ پھر اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ بیوقوف ہے، کیونکہ انسان نے خود جد و جہد اختیار کرنی ہوتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اختیار کرتے ہیں انہیں ہم ہدایت دیتے ہیں، اپنے راستے انہیں دکھاتے ہیں، ہدایت کے راستے۔ تو خود بندے نے وضو کرنا ہے، خود اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، خود اس نے تیاری کرنی ہے، جہاد کی جد و جہد اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیک اعمال اختیار کرنے ہیں، صدقہ خیرات خود کرنی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، دماغ دیا، ہاتھ پیر دیے، عقل دی، یہی اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اسی کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اسی کو استعمال کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، کہ اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی شخص گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے۔ ابھی بعض لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ اللہ کو مانتے ہیں، تو فرمایا جب تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہہ دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے گا تو کوئی اس سے وہ بھلائی چھین نہیں سکے گا، اور ایسے ہی جسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو کوئی شخص نکال نہیں سکے گا۔ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، نہیں ماننا ہم نے تبلیغ کر دی ہے، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی ہے، علماء دین نے پیغام پہنچا دی ہے، تبلیغ کر دی ہے، نہیں ماننی بات نہ مانو، آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے عمل کرتے جاؤ، عن قریب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آگے فرمایا مَن یَأْتِیہ عَذَابٌ یُخْزِیہ وَیَحِلُّ عَلَیہ عَذَابٌ مُقِیم، کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَکِیل۔ ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل فرمائی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے ہدایت پاتا ہے، اپنے فائدے کے، اسے اپنا فائدہ ہوتا ہے، جو ہدایت پاتا ہے اسی کو فائدہ ہوتا ہے، جنت میں جائے گا۔
اور جو گمراہ ہوتا ہے یعنی اس ہدایت کو نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، تو جو گمراہ ہوتا ہے گمراہی سے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ نقصان کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو، وما انت علیہم بوکیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ذمہ داری نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، کھول کھول کر پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 41 تک مطالعہ کر لیا ہے سورہ الزمر کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے آگے ہم مطالعہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔